ایک حدیث کہنا چاہتا ہوں، معصوم علیہ السلام نے اس کو کہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کبھی بھی مخلوق خدا پہ ظلم نہ کرنا، یہ عیال اللہ ہیں، اللہ کا خانوادہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، کوئی آدمی اپنے خاندان پہ ظلم برداشت نہیں کرتا، اللہ اپنی مخلوق کو اپنا مانتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے اس نے اللہ پہ ظلم کیا ہے۔ مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں خصم یعنی اس کا جو غصہ اور غضب نکالے گا، اس کے خلاف اللہ اپنا غضب ظاہر کرے گا جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا شہر بڑا مشہور شہر ہے، سیاست کا مرکز رہا ہے، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، میری صرف اتنی درخواست ہوگی کہ تمام افراد جب بھی حکومت میں آئیں تو رعایا کا خیال رکھیں، جو اللہ کی مخلوق کو راضی رکھتا ہے وہی رضی اللہ بنتا ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو عزیزان گرامی، جب مخلوق کو راضی کرو گے تبھی اللہ راضی ہوگا۔ آئیں ذرا، میں نے عدل موضوع لیا ہے، عدل میں نے مدتوں سے اس کے اوپر پیش نہیں کیا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ اصول دین میں ہے عدل، عدالت، اللہ عادل ہے۔ سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ عادل ہے، لیکن ڈیفینیشن پہ، تعریف پہ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کرے گا وہ عدل ہوگا، ہم کہتے ہیں اللہ جس بات کا حکم دے اس کے برخلاف نہیں کرے گا۔ میری یہ بات پہنچ رہی؟ میں چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائی، میرے بچے جو ہیں اس بات کو غور سے سنیں گے، کیونکہ بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں اگر، کیونکہ مجھے پتا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، ہمارا اصول دین میں عدل کیوں ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ چاہے تو کسی اچھے آدمی کو معاذ اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ جہنم میں ڈالے گا یہ عدل ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی برے کو جنت میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ ایسا کرے گا یہ عدل ہے۔ ہم کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے قرآن میں اعدلو، جو میرا موضوع ہے، عدل برقرار کرو، دنیا میں عدل نافذ کرو، اور خود عدالت کے خلاف حکم دے۔ سارا مجمع نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی نیک ہو اللہ جہنم میں ڈال دے اور کوئی برا ہو؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ کسی برے کو اللہ جنت میں ڈال دے۔ نہ جانے کون سے بروں کو جنت میں بھجوانے کی تیاری ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے کے رہا؟ آپ نے میرے گلے سے سینے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری حالت کیسی ہے۔ میں اس خستگی کے باوجود صرف آپ کی محبتوں کی خاطر پورا زور لگا کے پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو برا نہ کہو، میں نام بھی لے دیتا ہوں، یزید کو برا نہ کہو۔ توجہ، وہ کہتے ہیں نہیں کسی کو برا نہ کہو، اللہ عدالت کرے، روز قیامت کسی کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہتے ہیں حسین بڑے کریم ہیں، اگر تمہارے مولا حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ تم تو لعنتیں کرتے رہے تھے۔ حسین جتنے بھی کریم ہو اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کو معاف کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ شیطان پہ لعنتیں بند کر دو گے؟ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ بھی کہہ کے آیا ہوں اور دوبارہ یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے۔ میرے بھائی نے کتنی مرتبہ میرا حوالہ دیا کہ امام زمانہ کا دفاع کرتے ہیں، میں بڑا ایک ادنا سا غلام ہوں آل محمد علیہ السلام کا، وہ اگر قبول کر لیں تو بڑی بات ہے، وَإِلَّا ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آخری زمانہ، معصوم کی حدیث ہے، آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے، 2 کیمپ، حسینیوں کا اور یزیدیوں کا، تیسرا کیمپ نہیں ہوگا۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا انہیں حسینی کیمپ میں آنا ہے یا یزید کے پاس جا۔
یہ موضوع سننا پسند فرمائیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی ہمارے ہاں اصول دین میں ہے عدل. ہر شیعہ یہ مانتا ہے کہ اصول دین میں عدل. اللہ عادل ہے. آئیں ذرا عدل کی ڈیفینیشن پیش کر دوں. تعریف کیا ہے عدل کی؟ سننا پسند فرمائیں گے؟ تو سارے کے سارے متکلمین نے، فلاسفہ نے تعریف یہ کی ہے. عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے. انصاف اور ہے، عدل اور ہے. انصاف ہے نصف سے. نصف یعنی آدھا. دو افراد میں اختلاف ہوا ایک روٹی پہ. ایک کہتا ہے روٹی میری ہے، دوسرا کہتا ہے روٹی میری ہے. آپ نے کیا انصاف، روٹی کے دو ٹکڑے کیے، دونوں کو آدھا آدھا ٹکڑا دیا، کا انصاف ہو گیا. دو میں اختلاف تھا، دونوں کو آدھی آدھی روٹی مل گئی. یہ انصاف ہے، عدل نہیں. عدل یہ ہے جس کی روٹی ہے اسی کو دو. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں میں بہت کھل کے پڑھوں اور میں کھل کے پڑھنا نہیں چاہ رہا. عزیزان گرامی بہت سے کہتے ہیں جب کسی نے حق مانگا تو جیسے بھی حق ملا مل گیا کافی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، عدالت یہ ہے حق جس کا ہو اسی کو دو. اب پہنچ گئے آپ حضرات. میری بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ عدالت یہ ہے جس کا حق ہو اسی کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی کیونکہ وہ جوان تھے. میں نے تو جوان کا نام بھی نہیں لیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جناب جبرائیل نے کہا ہے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں جیسے علی. تو عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے عدل ہونا چاہیے. جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. اختلاف ہو تو سب کو بانٹ نہ دو، یہ عدالت نہیں ہے. آئیے ذرا پیش کرو آپ کی خدمت میں جناب مولا کائنات کے سامنے عدالت کیا ہے کہ عدالت رائج کی سرور. بچوں کے لیے جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دو تاکہ توجہ میرے ساتھ رہے. تو دو خواتین آئیں، دو واقعات ہیں. ایک واقع میں ہے کہ دو بچے لے کے آئیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. دونوں کہتی تھی لڑکا میرا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے ایسی بات کہ لڑکے کو افضل سمجھے لڑکی سے. پتہ نہیں آپ تو خاموش ہو گئے. ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے. تو اب وہ عرب معاشرے میں ایسا تھا، وہ کہتے تھے بیٹا افضل ہے. اگر بیٹا ہی افضل ہوتا تو پیغمبر اللہ اپنے حبیب کو بیٹا دے کے نسل آگے چلاتے. اللہ نے کہا سارے دنیا کے بیٹے ایک طرف، فاطمہ ایک طرف. پہنچ رہے ہیں محمد والے محمد الاندر صلوات محمد والے. توجہ فرما رہے اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں جان گرہ. تو اب دو خواتین آئے گا نہیں لڑکا میرا ہے اور بیٹی اس کی ہے. وہ والا واقعہ نہیں. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک ہی بچہ ہے، دو خواتین کہتی ہیں بچہ میرا. واقعہ ذہنوں میں آ گیا؟ میں دیکھیں شیعہ بچہ عدالت علوی کو جانتا ہے. تو اب ایک مرتبہ دونوں خواتین کہتی ہیں یا علی یہ بچہ میرا. مولا نے کہا خود ہی فیصلہ کرو بچہ کس کا ہے. دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. مولا نے کہا پھر سوال کر رہا ہوں بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے. دونوں خواتین نے کہا بچہ میرا ہے. مولا کے غلام تھے، نام تھا قمبر. مولا نے آواز دی اپنے غلام کو، کہا قمبر. جناب قمبر بہت قداور، بہت خوب، یعنی حبشہ کے رہنے والے تھے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. بادشاہ کے بیٹے تھے، جناب فضہ کے بھائی تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو دونوں بھائی بہن تھے، شہزادہ اور شہزادی تھے حبشہ کے. لیکن جب مدینے آئے تو کہا اب ہم شہزادے نہیں، علی کے غلام ہیں. جو علی کا غلام بنے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آپ پہنچ رہے ہیں؟ اسی محبت سے سنیے گا. بھئی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی. دونوں خواتین کہہ رہی ہیں بچہ میرا. مولا نے آواز قمبر.
تلوار کھینچو، بچے کے 2 ٹکڑے کرو، دونوں کو 1 ٹکڑا دے دو۔ کوئی ضعیف العقیدہ قسم کا شیعہ ہوتا نا، پہنچ گئے، کوئی بہت سے پہنچ گئے۔ ضعیف العقیدہ سمجھتے ہیں جس کا عقیدہ کمزور ہو، وہ فوراً کہتا ہے یا علی بچے کا کیا قصور، مجھے بتائیے ان 2 خواتین میں کس کا سر قلم کروں۔ لیکن وہ تھے جناب قمبر، جب مولا نے کہا نا قمبر تلوار کھینچو، بچے کے 2 ٹکڑے، انہوں نے مولا کو دیکھا، کہا جی مولا، تلوار کھینچی، آگے بڑھے۔ سارے دیکھنے لگے قمبر کو کیا ہو گیا، اتنا نمازی پرہیزگار بچے کے 2 ٹکڑے کرنے لگا۔ انہوں نے کہا جناب قمبر نے، علی کا حکم ہے، میں غلام علی۔ توجہ، جناب قمبر نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ پوری طاقت سے تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی تلوار چلانے لگے 2 خواتین میں سے ایک بولی، یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں۔ پہنچ گئے، پہنچ گئے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ مجھے نہیں چاہیے، یہ ماں ہے۔ مجمع کہنے لگا یا علی وہ تو خود ہی کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے، وہ خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ مولا نے کہا کیونکہ ماں ہے اس لیے کہہ رہی ہے، کہیں بھی رہے زندہ تو رہے چاہے میرے پاس نہ رہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا، ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے، دوسری ماں نہیں تھی، اس نے کہا مجھے نہیں ملتا تو بچہ مر جائے، زندہ رہے تو مجھے ملے، کیونکہ ماں نہیں تھی۔ اب پتہ چلا جو ماں یا باپ ہو وہ زندگی چاہتا ہے، علی ہے خلافت کے باپ۔